یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میں نے ساری دنیا کے لیے کلینک چلا کے، ہاسپٹل چلا کے دوا دارو دی ہے، لیکن میرے بچوں کو، ان کے مستقبل کو، مجھے، میرے گھر کو، میرے اہل خانہ کو آگ لگ چکی ہے، اور میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہ ہو کہ میں 112 کو بلا کے، فائر بریگیڈیئر کو بلا کے آگ بجھانے کا بندوبست کروں۔ یاد رہے کہ قبر کی آگ، قیامت کی آگ، جہنم کی آگ اگر بجھتی ہے تو صرف اور صرف منزل من اللہ چیز ہو سکتی ہے، اور وہ وہی ہے۔ اسی لیے ہم اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں، جمعے کے خطبات میں، دروس و محاضرات میں، اپنے جلسوں، اپنی کانفرنسوں میں حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو منہجی ہو، وہی پہ مبنی ہو، کتاب و سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، تاکہ لوگ اپنی دنیا کے ساتھ اپنے دین کا حسن بھی پا سکیں۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز بڑی اہم ہے کہ دنیا میں آپ جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، اگر آپ کے پاس عقیدے کی تعلیم نہیں ہے، اور تعلیم کا لفظ ذہن میں رکھیے، ایک بار پڑھ لینا نہیں ہوتا۔ آپ میں سے اکثر نے میٹرک کی، ایف ایس سی، ایف اے کیا، اس کے بعد آپ نے بی اے بھی کر لیا، جب نوکری کے لیے جانے لگے تو حکومت نے ایک بار پھر ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، این ٹی ایس والوں نے آپ سے ٹیسٹ لیا کہ آپ کی اسسمنٹ کرنی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے بھلا تو نہیں دیا، یاد ہے؟ بڑے سارے لوگ اس میں فیل ہوئے۔ سبجیکٹ پڑھاتے تھے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، سبجیکٹو سوالوں کا جواب نہ دے سکے کیونکہ علم تھا، پڑھ لیا تھا، مگر تعلیم جو دن رات لگاتار مسلسل بدستور بغیر توقف اور وقفے کے ہوتی ہے وہی یاد رہتی۔ علامہ یعلم، تعلیم پہلی وحی میں ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل کر دینا، تلوار کا وار کیا، گردن اتار دی، قتل ہو گیا۔ ایک ہے تقتیل، قتل یقتل تقتیل، کہ مارنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کرنا، پھر بھی مطمئن نہ ہونا، جوڑ جوڑ کاٹنا، پھر بھی مطمئن نہ ہونا، پھر اس کی ہڈیوں کا چورا کرنا، پھر بھی مطمئن نہ ہونا، گوشت کا قیمہ بنانا۔ تو یہ جیسے جیسے چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، ٹیسٹ، ذوق، تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ تعلیم، اللہ نے اس کا سسٹم ایسا رکھا ہے کہ فجر پڑھ لی ہے تو اب ظہر پڑھو، ان دو کے درمیان اشراق اور چاشت پڑھو، ظہر پڑھ لی ہے تو اب عصر کی تیاری رکھو، عصر میں بھی وہی ہے، اب مغرب پڑھو، مغرب میں بھی اللہ فرائض ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، سجدے ہیں، تو یہ بار بار کیوں ہے؟ عشاء میں بھی وہی پڑھو۔ کہا کہ جیسے تمہارے جسم کو صبح ناشتے کی ضرورت، ناشتے کے بعد آفس میں، دکان میں، اپنے مال میں، ہال میں چائے کی نمکوں کی ضرورت، پھر پھل اور فروٹ کی ضرورت، پھر جو ہے وہ بسکٹوں کی ضرورت، فروٹ کیک کی ضرورت، مختلف چھوٹے موٹے لوازمات زندگی کی ضرورت، پھر لنچ دوپہر کے کھانے کی ضرورت، اور پھر اس کے بعد چائے کا سلسلہ، مختلف چیزیں، مشروبات، لیکوڈز، رات کے کھانے کی۔ تو یہ بار بار آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ صبح تو کھایا تھا، دوپہر کو کھا لیا تھا، اور آپ نے آج کھا لیا ہے، کل کیوں کھا رہے ہیں؟ جیسے یہ پوری زندگی سلسلہ نہیں رکتا۔ تعلیم ہوتی تب ہے کہ آپ ہر دن اس کام کو دوبارہ کریں، یاد کر کے کریں، ذمہ داری سمجھ کے کریں، دل سے کریں، محبت سے کریں، رغبت سے کریں، اور ایسے کریں کہ جیسے کھانا تیار کرنے سے پہلے بھوک لگی ہو تو منہ میں پانی آتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اگر علم کے ساتھ آپ کا یہ تعلق نہیں ہے تو آپ عالم ضرور ہیں مگر تعلیم سے بے بہرا۔ ہمارے بڑے سارے بچے حفظ کر لیتے، ہم ان کو حافظ تو کہتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو تحفیظ کا سلسلہ سال 2-3 سال چلا ہے، اب وہ لگاتار نہیں رہتا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے محبوب پہ قرآن اترا تو آپ ہر سال اس قرآن کا دورہ کرتے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال 34 سال 35 سال 36 سال 37 سال 38 سال 39 سال 40 سال 41 سال 42 سال 43 سال 44 سال 45 سال 46 سال 47 سال 48 سال 49 سال 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال 54 سال 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 سال 63 سال 64 سال 65 سال 66 سال 67 سال 68 سال 69 سال 70 سال 71 سال 72 سال
جو جبریل نے بولا ہے کان لگا کے سنا، جو سنا ہے اس کو پڑھا، دل میں محفوظ کیا، اچھی طرح یاد کیا، اس میں محافظت کی، پھر اپنے صحابہ کو سنایا، جو انہوں نے سنا ان کو لکھوایا، جو لکھوایا وہ یاد کروایا، جو یاد کروایا اس پہ عمل کروایا، اور عمل کروا کے کہا کہ اس امانت کو آگے پہنچا دو، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، سمجھے، حفظ کر لے، پھر اس کو محفوظ کر کے اپنے پاس سنبھال کے عمل کرتا رہے، اور پھر اس امانت کو دنیا تک پہنچا دے۔ تو اس پورے سلسلے کا نام تعلیم۔ اگر آپ اور میں یہ نہیں کر سکے، پھر ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فصل کو موقع دیا، زمین کو پانی لگایا، بتر ہوئی، ہل چلائے، بیڑا سہاگا مارا، بیج بو دیے، اور اس کے بعد آپ بھول گئے کہ اس کی نگرانی کرنی ہے، یا اس کو پانی دینا ہے، یا اس کو پرندوں سے بچانا ہے، یا اس کو سپرے کرنا ہے، یا اس کو جو ہے وہ سنڈیوں سے، کیڑوں سے بچانا ہے، یا اس کو کھاد دینی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودے سوکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے تعلیم کا معاملہ اپنے ساتھ زندگی میں نہیں رکھا تو عالم ہو کے بھی، ڈگریاں لے کے بھی بسا اوقات بندہ جہالت میں پڑا۔ یہ پہلی گزارش۔ دوسری چیز، تعلیم میں ضروری کیا ہے؟ میں کیا سیکھوں، میں کیا پڑھوں؟ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دنیا سیکھے یا نہ سیکھے، ہم اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بعض ان پڑھ لو دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اور اگر میں مثال لوں 10 ٹاپرز کی جو اس وقت دولت مند ہے، تو ان لوگوں نے ہمارے جیسے کوئی ڈپلومے نہیں کیے ہوئے، ان کا لک تھا، اللہ الرحمان نے ان کو دیا اور بہت دیا۔ اور بڑی ساری دنیا کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے علم پڑھا مگر دھکے کھا رہے ہیں۔ دنیا بائی لک، اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی ملتی ہے۔ اس میں علم کی معرفت کی، ان چیزوں پہ نہیں، محنت کر لی ہے، تھوڑا زور لگا لیا ہے، اللہ کئی قبلوں کو بھی اتنا دے دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مگر دین کے لیے اولو الالباب، صاحب لب، دینی تعلیم کے لیے دماغ پورا چلے، بھیجا صحیح کام کرے، کانوں کی سماعت مثالی ہو، آنکھوں کا دیکھنا پل بھی نہیں چمکے، اور حاصل کرنے میں وہ کیفیت ہو کہ سر پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہلے دائیں بائیں تو پرندے اڑ جائیں گے، ادب اور احترام ہو، وقار ہو، لب و لہجے میں متانت ہو، پیار اور محبت ہو، تڑپ اور شوق ہو، پھر جا کر کے ہم علم کا تھوڑا سا حصہ اس کو دیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علموں کا احاطہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فخر کرتے ہیں میں خطیب اعظم، میں بہت بڑا علامہ، میں عظیم مذہبی سکالر، میرے پاس یہ علوم اور فنون اور مہارتیں، اللہ نے پوری سورہ کہف اسی موضوع پہ اتاری، جناب موسیٰ اور جناب خضر کا تعلق پیش کیا۔ تو اس لیے دین کی تعلیم کے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کرنا اور وقف کرنا اور ٹائم نکالنا، اور اتنا سیکھنا 8 سال مدرسے میں لگانے کی ضرورت نہیں۔ مسجد نبوی میں صفے کا چبوترا تھا، جسے آج لوگ صفہ یونیورسٹی یا ام الجامعات، جامعات کی ماں کہتے ہیں، بیسک اصل اولڈ کیمپس جو ہے وہ صفہ کے ہے، یا بے شمار سے آنا تھا۔ ایک کلاس ایسی بھی آئی ایک علاقے سے، انہوں نے صرف 20 دن گزارے ہیں، یہ سنن نسائی میں حدیث بات ہے، 20 دن، اور 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپلیکیشن دے دی، کہنے لگے کہ ہم گھر جانا چاہتے ہیں، گھر جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کوئی ان سے استہزاء نہیں کیا، مذاق نہیں کیا، تانا نہیں دیا، آپ نے ڈانٹا نہیں، چھڑکا نہیں کہ بس اسی 8 سال پڑھائی نہیں، 10 سال پڑھاتے ہیں، تمہیں ڈگری نہیں ملے گی، 20 دن سے چھٹی۔ میرے محبوب نے پوری محبت اور پیار سے ان کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کیا، آپ نے ان کو اجازت دی اور گھر والوں میں بھیجا، اور جاتے ہوئے یہ لفظ کہے
کہ جو آپ نے مجھے کرتے دیکھا ہے، تعلیم میں دم اتنا تھا، تربیت کا انداز ایسا تھا کہ وہ تھوڑی بھی بہت ہو. کہا جو مجھ سے سنا ہے، جو مجھے کرتے دیکھا ہے، جیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، جا کے اپنے طریقے نہیں شروع کر لینے، اپنے نام سے میرے طریقے پہ نماز پڑھنا اور اپنی قوم کو سکھانا. حضرات یہ کائنات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان رہنمائی ہے کہ جس نے بتایا کہ اگر دین کی بیسکس لے کے آپ کسی علاقے میں خطے میں بیٹھ جاتے ہیں اور سنت سے خالص وحی کے علم سے جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہے، اس پہ بھی راضی ہے. لیکن ایک اہم نقطہ تعلیمات میں کہ علم حاصل کرنا صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں دی. میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ جو علاقے کے غریبڑے مسکین داڑھیوں والے مولوی ہوں گے وہی پڑھیں گے. نہ، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس مسجد میں تا حد نظر جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں صرف ایک دفعہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسلم ہی بیٹھے ہیں نا. مسلم، غیر مسلم ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائے. ماشاءاللہ، اللہ قبول کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اللہ کون سا علم؟ سارے نحو پڑھے، سارے سرد پڑھے، سارے سیغے نکالے، سب کے سب گرامر پڑھے، لغت کو پڑھے، عربی لینگویج پڑھے، احادیث کی اسٹڈی کرے، قرآن سارا پڑھے. کہا نہیں، اتنا تو کم از کم پڑھ لیں کہ جو ان کی زندگی کا شعبہ ہے اس شعبے کے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے. حلال اور حرام. بھائیو، اس حوالے سے آپ اپنے گریبان میں جا کے اور دیکھیں کہ آج کی تعلیمات اسلام کانفرنس آپ کو بلا رہی ہے. بیٹیوں نے بھی پڑھ لیا ہے، بیٹوں نے بھی پڑھ لیا ہے، انعام بھی لے لیے ہیں، دے بھی دیے گئے ہیں، ماشاءاللہ بلے بلے بھی ہو گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے، انعام ایکسپٹ کرنے والے نے اور انعام دینے والے نے کیا اپنے شعبے کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں پڑھ لیے؟ اگر یہ تعلیم ہمارے پاس ہوتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں مولوی کو آخر میں لاؤں گا، پہلے باقی لوگوں کو لانے لگا. ہمارے دودھ میں کبھی پانی نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا، ملاوٹ نہ ہوتی، اس میں پاؤڈر نہ ہوتے، کھاد نہ ہوتی، کیمیکلز نہ ہوتے. کیوں؟ اللہ نے کسی بھی جانور کے تھنوں سے جو دودھ دیا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں لگی، خالص دیا ہے. خالص دے کے بدلے میں دین خالص ہوتا ہے. الا للہ الدین الخالص. تو نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اگر ملاوٹ کی تو تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تیرا نسب بدل جائے گا، تیرا نام بدل جائے گا، تیرا تعارف غلط ہو جائے گا. میں تیرا ڈی این اے بدلوا کے رکھ دوں گا، میں تیرے اوپر حکمرانوں کے رویے بدلوا دوں گا، میں تیرا بجٹ امبیلنس کر دوں گا، میں تجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دوں گا، میں تجھے سارے ذرائع اور وسائل ہوتے ہوئے بھی بحرانوں کا شکار کروا دوں گا. سنن نسائی کے اندر بھی اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مگر ہماری ملاوٹ جاری ہے. اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو ہمارے ترازو کے پیمانے ٹھیک ہوتے. ہم نے پڑھا ہے ملاوٹ کرنا غلط ہے. دنیا کی میری آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے پینے پہننے والی ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے، جس میں دھوکہ نہیں ہے، جس میں اولا نہیں ہے. ہے کون امتی؟ ہر سال کانفرنس سے کرنے والے، سننے والے، سنانے والے اور کروانے والے. ترازو کو دیکھ لیں، باٹ کو دیکھ لیں. اللہ نے قوم شعیب کو غرق کر دیا، برباد کر دیا. مگر وہ جرم آج ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم نے اتنا علم سیکھا کہ کلو کو کم نہیں کرنا. کلو بولا ہے تو سیر نہیں دینا، میٹر بولا ہے تو گز نہیں دینا، گز کو ٹیڑھا نہیں کرنا، ٹیڑھے گز کے اوپر کپڑا باندھتے ہوئے ہاتھ کی صفائی نہیں نکالنی. ایک نمبر بول کے 2 نمبر نہیں دینا. دودھ کی جگہ لیٹر اور لیٹر کی جگہ گڈوی اور گڈوی کو مار کے چمڑی کرا. اور یہ ہوا پڑا ہے. مارکیٹوں کی مارکیٹیں بھری ہوئی 2 نمبریاں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا ہے.
کہاں ہے؟ حاکم وقت کو کہا تھا امام عادل، اگر میں آپ کو حکومت کی کرسی دے دوں، عہدہ دے دوں، عدل کرنا۔ عدل انصاف نہیں ہوتا، انصاف مانا غلط نہیں ہے۔ انصاف اور چیز ہے، عدل اور چیز ہے۔ انصاف کا لفظ نصف نصف سے ہے، اور نصف کہتے ہیں آدھا کرنے۔ ایک روٹی ہے، آپ آدھی لے لیتے ہیں، آدھی مجھے دے دیتے ہیں، تو یہ انصاف ہے۔ لیکن ایک بچہ ہے چوزے کا، اسے پوری روٹی نہیں چاہیے، آدھی بھی نہیں چاہیے، تھوڑے سے حصے ٹکڑے کر کے آپ اس کو ڈال دیتے ہیں، تو یہ عدل ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا سا بیٹا بیٹھا ہے، اس نے دودھ بھی پینا ہے اور مچل رہا ہے، آپ اس کو روٹی کے دو لقمے دے دیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے کافی ہے، یہ عدل ہے۔ باقی پوری روٹی آپ کھا لیتے ہیں، آپ بڑے ہیں، تو یہ ضرورت کا تقاضا ہے اور عدل ہے، یہ عدل ہے۔ آج اگر امام عادل ہوتا، جس کی جو ضرورت تھی، جو حاجت تھی، وہ اس کو ملتی، عوام نہ روتی، اور یہ علم صحیح ہوتا اور تعلیم درست ہوتی۔ مگر حاکم وقت کو پتہ ہے موقع اگلی بار ملتا ہے یا نہیں ملتا، لوٹ لیا جائے دونوں ہاتھوں سے، دبا لیا جائے، چھین لیا جائے، کھینچ لیا جائے، تڑپا دیا جائے، وعدے کر کے جھٹلا دیا جائے، یو ٹرن لے لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، جہان میں ٹاگلا کس دیتا، یہ باری دوبارہ پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، چھین لو جو چھیننا ہے۔ امام عادل، کہاں ہے عدل؟ کہاں ہے عدل؟ حضرات اس کے بعد آئیے، فوج کو دیکھیے، پولیس کو دیکھیے، اللہ نے ان کو طاقت دی، آپ کی تنخواہوں پہ ملتے ہیں، عوام کے ٹیکسز پہ آتے ہیں، ذمہ دار ہیں آپ کی نگرانی کے، پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں۔ اور اگر چوکیدار ہی گن لے کے پہرے دار اور گن میں اپنے مالک کو سیدھا ہو جائے، تو پھر ممتاز قادری کو پھانسی کیوں دیتے؟ غلط ہے نا؟ جسے جس کام کے لیے رکھا ہے وہاں تک رہے، حدود میں رہے۔ آپ کو چنا گیا ہے قوم کی نگرانی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تحفظ کے لیے، اور پولیس کے جتنے بھی حرف ہیں، پی ہے، او ہے، ایل ہے، آئی ہے، سی ہے، ای ہے، یہ مخفف ہے کسی چیز کے کہ آپ نے قوم کو پروٹیکشن دینی، مگر واقعہ ہو رہا ہو، گاڑیاں بھی ہو، کروڑوں اربوں تنخواہوں میں بھی جا رہا ہوں، اور وقوع کے وقت میں کالے بھی لا رہا ہوں، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے بھی، تو میری کال نہ سنے اور آئے نہ، اور گھنٹے ڈیڑھ کے بعد آئے، اور جو پہلے پھنسا ہوا ہے اس کو مزید پھنسا کے چلا جائے، اور لوگ اسی ٹینشن سے ایف آئی آر نہ کٹوائے، غریب کی ایف آئی آر نہ کٹے، پھر مجھے ایمان سے بتلائیے کہ اس نے وہ علم پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کے دن جو لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے اور 500 سال کی مسافت سے وہ خوشبو آ رہی ہوگی، ان میں ایک وہ بھی ہے جن کے ہاتھ میں درے ہیں، لاٹھیاں ہیں، گند ہے، اسلحہ ہے، بندوق ہے، پسٹل ہے، اور وہ لوگوں پہ اپنی طاقت کے نشے میں زیادتی اور ظلم کر رہے ہوں گے۔ ان بد نصیبوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اگر یہ پڑھا ہوتا تو ہم نے کسی چھوٹے پہ ظلم نہ کیا۔ حضرات اسی طرح آپ اور میں آئے، وقت کے عالم اور مولوی کو دیکھیں، اس بیچارے کو اتنا علم سیکھنا چاہیے تھا کہ جس سے لوگوں کو حلال اور حرام بتا سکے، حلال اور حرام بتا سکے، صحیح اور غلط کی پہچان کروا سکے، کیونکہ یہی تو لوگوں کا نظروں کا مقام ہے، نظریں اس پہ ٹکتی ہیں۔ لیکن اس نے آ کے وحی کی جگہ کہانیاں لے لی، کتاب اللہ کی آیات کی جگہ من گھڑت قصے لے لیے، صحیح احادیث کی جگہ صحیح موضوع من گھڑت روایات لے لی، اللہ کے رسول کی باتوں کی جگہ امتیوں کے اقوال لے لیے، پیغمبر کی رائے کے بدلے مقابل کسی عام انسان کی رائے کو اٹھا کے زندگی گزار دی، اور انہیں اقوال زری کا نام دے دیا، اور عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی من گڑت موضوع روایات کے ساتھ لفظ شریف لگا کے مارکیٹ میں سیل کر دیا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، جم غفیر اور سواد اعظم کے نام کے اوپر جلسے جلوس نکال کے بلیک میلنگ کر کے ممبر و محراب کا استعمال کر کے نعرے لگوا کے
اگر اس نے اپنا سودا 2 نمبر بیچ لیا ہے تو اس نے علم نہیں پڑھا، اس نے علم نہیں پڑھا۔ علم کا تقاضا کیا تھا؟ یہ منبر میرا نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا بٹھایا گیا ہوں تو پیچھے کوئی سبب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میرے میں فخر اور اکڑ آ جائے کہ میں آپ لوگوں سے اونچا ہو گیا ہوں، نہیں۔ علم کے بعد اگر جھکاؤ نہیں آیا، عاجزی نہیں آئی، مروت نہیں آئی، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو رب کے لیے جھکا رب سر بلند کر دیتا ہے۔ مگر عالم کی اکڑی ختم نہیں ہوتی، اس کا شبلہ آسمان کو چھو رہا ہے، داڑھی گھٹنوں سے نیچے جا رہی ہے، دستار کے اوپر زندہ ہے، دربار و سرکار سے جڑا ہوا ہے اور لوگوں کو دھتکار رہا ہے، حق کو پھٹکار رہا ہے اور اپنے گن گنوا رہا ہے اور ممبر اور کرسی کا استعمال کر رہا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ یہ وراثت ہے اور اس وراثت کو آگے دیتا، اور وراثت میں اصلی مکان ہوتے ہیں، دائیں بائیں کے پلاٹ نہیں ہوتے، جو باپ نے چھوڑے وہی ہوتے ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت چھوڑی۔ اب 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ رکیے گا۔ اسلام کی تعلیمات جس نے سکھانی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے 90% لوگوں نے جب پڑھا تو صحیح اور ضعیف کا امتیاز ہی نہیں کیا، جانا ہی نہیں۔ جو واقعات مل گئے بلے بلے، جو کہانیاں مل گئی داستانوں میں اضافے کر دیے، جو موضوع کی من گھڑت تھی ادب کے نام پہ، احترام کے نام پہ، اتنا اچھالا کہ ساری انتہائیں پار کر گئے۔ غلوم کی میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مخلوق سے بنایا ہے کہ جس سے افضل اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور جس مخلوق سے بنایا ہے اس مخلوق کا ٹائٹل ہے اشرف المخلوقات۔ دنیا کے سارے فرشتے مل جائیں، ایک صالح اور متقی انسان کے مقام اور رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتے خادم ہیں، انسان مخدوم ہے۔ اب اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو بنایا مادہ بشر سے۔ پچھلے دور کے جتنے بھی لوگ تھے اڑ گئے، سردار اڑ گئے، کہنے لگے کہ یار بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ بشر کیسے نبی ہو؟ نبی ہونے کے لیے نور ضروری ہے، لہذا فرشتے بن سکتے۔ اللہ نے کہا اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو میں انبیاء بھی فرشتے بھیج، اگر میں انبیاء فرشتے بھیج دیتا تو تم کہتے اللہ روزہ کیوں رکھے، ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں تو پیٹ لگا ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے ہی نہیں۔ اللہ ان کو قضائے حاجت نہیں ہوتی، اللہ ان کو نیند نہیں آتی۔ ان میں اور ہمارے میں فرق ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کو بشر بنایا، مولوی ماننے کو تیار ہی نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کو بشر ہونے کے حوالے سے ان کی صفات بیان ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں، محبوب اعلان کرو، قل انما انا بشر مثلکم۔ محبوب یہ بات کہنی ہے، بولنی ہے، سنانی ہے، پیغام دینا ہے، روکنی نہیں۔ قل 2 نقطوں والا ہے، بولنا ہے۔ اللہ جی کیا بولوں؟ انما کہ لوگوں سوائے اس کے کوئی اور کہانی نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ انما صرف اور صرف حقیقت اتنی ہے، 100% بات اتنی ہے، اے سے لے کے زی تلک حقیقت اتنی ہے، الف سے لے کے یا تک معاملہ یہ ہے، انا بشر، میں بشر، میں مولوی ڈرتا بھی ہے، ڈراتا بھی ہے، نبی کو بشر کہا تو منہ لیتا ہے، بڑے گستاخی ہو جائے گی۔ اور اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ تم محبوب کو محبت سے ایک دفعہ قرآن کی آیت سے بشر کہو گے، رب 30 نے کیا دے گا۔ اب ہم نے مولوی کی مانی ہے، 2 نمبر مانی ہے، 1 نمبر نہیں مان سکے ساری زندگی۔ وہ جی نہیں، اللہ کا نور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو یہ بھی کہہ دو مثلکم، اے لوگوں میں، بناوٹ میں تخلیق میں وجود میں، ضروریات میں، اپنے مسائل زندگی میں، مشاکل میں
मसाइब में बिल्कुल वैसा हूं जैसे तुम्हें पेश आता है, मेरी भी कोई जरूरत मिसल तो। मौलवी कहता है गुस्ताखी होगी, ये फतवा लगाओ। भाई कहते हैं अपने जैसा कहते हैं, फतवा लगाना है तो अल्लाह पे लगाओ। 2 नंबर पढ़ के फतवा लगाना है, वहीं पे जिब्रील पे लगा। फतवा लगाना है कुरान पे लगा। फतवा लगाना है मुस्तफा की जुबान पे लगा। फतवा लगाना है वही पे लगा। फतवा लगाना है आले बैत के अफराद पे लगा। फतवा लगाना है असहाब पे लगा, जिन्होंने सुन के याद करके पढ़ के लिख के तेरे मेरे तक कुरान को मिन व अमानतन वैसे का वैसे पहुंचा दी। अगर तुझे फिर भी शक है तो कुरान से यह आयत निकाल, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तेरे दिमाग में शुकूक व शुबहात मौलवी ने डाले हैं। तेरा रब, तेरा रसूल, तेरा पैगंबर, तेरी वही, तेरा फरिश्ता जिब्रील, कुरान, मुस्तफा की जुबान कहती है कि वो बशर है और तुम्हारे जैसे बशर है। ये रुतबा नहीं, रुतबा आगे बयान हुआ, रुतबा आगे। मेरे जैसे बशर क्यों है जी? अल्लाह ताला कहते हैं हमने आदम को बगैर माँ बाप के बनाया, हमारी मर्जी। हवा को हमने उनके शौहर से बनाया, हमारी मर्जी। ईसा को बिन बाप के बनाया, हमारी मर्जी। आम इंसानों को हमने बनाया और चलाया, मर्द और औरत से ताल्लुक से बनाया, हमारा तरीका, हमारी सुन्नत। बेटा आप बैठ सकते हैं, हमने बनाया, हमारी मर्जी। अब आइए मेरे साथ जरा जुड़िएगा, 2 नंबर ही देखिएगा। तालीम तो दी है मगर झूठी दी है, जाली दी है, 2 नंबर दी है। कौम 80% उस पर लग गई है, नारे लग गए, मान लिया गया है, रोटी रोजी चल गई है। लेकिन क्या मजाल के कब्र का डर, आखिरत का डर, कफन का डर, रब के सामने हाजिरी का डर, कुरान की वैल्यू, रब की वैल्यू, अल्लाह की हया इसके दिलो दिमाग में हो। डराया लोगों को, गुस्ताखी है, नबी को अपने जैसा कह दिया। हमने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है। और क्यों कहा है सुनो, बशर के अब्बू और अम्मी होते हैं, ये क्या है? जितने बैठे हो सारे अब्बू अम्मी वाले जी, या मुतल्ले सिंगल वाला जी, अम्मी अब्बू है ना। नादरा को अम्मी का नाम दे दे, अब्बू का न दे, नहीं मानती। अब्बू का दे दे, अम्मा का न दे, नहीं मानती। मुझे मौलवी ने कितना गुमराह किया है कि नहीं जी, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बशर नहीं, हमारे जैसे नहीं है। अल्लाह कहता है तेरे अब्बू और अम्मी है तो महबूब इनको कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे भी अब्बू है, नाम अब्दुल्ला है, मैं अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हूं, मिस्लुकुम, मेरी भी अम्मी है जैसे तुम्हारी माएँ होती है। नाम आमिना है, मुझे आमिना का लाल कहते हैं, मिस्लुकुम। करो रख, जहां तमसील थी उसको मौलवी ने समझ नहीं दिया, जहां रुतबा और मुकाम और एजाज था उसे मिक्स कर दिया। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बशर के ददियाल होते हैं, दादा और दादी होते हैं। चेक करो, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब है और मेरी 6 दादी है, मेरी 6 दादी है। बशर के चचे होते हैं, ताए होते हैं, मेरे 11 चचे ताए हैं, 12वें अब्बू हैं। बशर की फूफियां होती है, मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह मेरी 6 फूफियां। बशर के ननियाल होते हैं। आमिना बिनते, पढ़े लिखे बंदे हो, बोलो जरा, आमिना बिनते। आमिना के अबू का नाम क्या था? है नहीं पता? वर्कशॉप पे जड़ा मैंने। आमिना बिनते वहाब, ये वहाब की बेटी है, मेरे नबी के नाना जी का नाम है। लोगों सुनिए, बशर के ननियाल होते हैं, मेरे ननियाल। बशर के मामून खालाएं ये होती है, मेरी भी है, मिस्लुकुम। ओए बशर का ससुराल होता है, मेरा भी ससुराल, मेरा भी ससुराल। कितने ससुराल है ये भी देख लो। अगर मैं अल्लाह या अल्लाह का नूर होता तो अल्लाह का न ददियाल है, न ननियाल है, न ससुराल है। अगर है तो मौलवी कोई साबित कर। अल्लाह का बाप, अल्लाह की माँ, वलम यूलद, तेरे सामने दीवार बन के खड़ी है। अल्लाह का ससुराल, कोई बीवी को बच्चे साबित कर। लम यलिद, दीवार बन के खड़ी है। तूने रट्टा लगाया, पढ़ा, तर्जमा किया, गुजर गया। हालांकि माना यह था लम यलिद, तेरे रब का ससुराल भी नहीं, बीवी भी नहीं, बीवी का मोहताज भी नहीं, बीवी की जरूरत और तमन्ना और आरज़ू भी नहीं। आज में आया, कई साथी कह रहे थे
ایک اور بھاجی ملے کہنے لگے جی شادی ہو گئی ہے، جنہوں شادی ہو جائے نا پھر اگلا دل کر دیتا اللہ اولاد دے، اولاد ہو گئی ہے جی، کڑیاں ہو گئی ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ طلب بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ میری بیوی نہ بچے، نہ میں بچوں کا محتاج، نہ میرے ماں باپ، نہ میری جنم، نہ جنم کا دن، نہ یوم المیلاد، میرا ایسا کچھ نہیں۔ پیغمبر کی بیوی، بشر کی بیوی مثلکم، میری بیوی خدیجہ، تمہاری بھی بیویاں ہوتی ہیں مثلکم، شادی کرنے میں نے سیدہ سودا سے کی مثلکم، سیدہ عائشہ سے کی مثلکم، سیدہ حفصہ سے کی مثلکم، ام سلمہ سے کی مثلکم، زینب بنت جاش سے کی مثلکم، زینب بنت خزیمہ سے کی مثلکم، میں نے جویریہ سے کی مثلکم، ام حبیبہ سے کی مثلکم، میں نے شادی کی میمونہ سے مثلکم، اور لوگوں سنو میں نے شادی سفیہ سے کی مثلکم، ہاں میرے گھر میں ریحانہ بنت زید مثلکم، میرے پاس ماریہ قبطیہ مثلکم، تمہارے بیٹے ہوتے ہیں، میرا بیٹا قاسم مثلکم، بیٹا عبداللہ مثلکم، بیٹا ابراہیم مثلکم، بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بیٹی زینب رب نے دی مثلکم، مجھے اللہ نے رقیہ دی مثلکم، ام کلثوم دی مثلکم، اللہ نے فاطمہ دی مثلکم۔ جے سورے پوچھنے جے تے صدیقہ کائنات دے ابو صدیق میرے سورے کہ تواڈے بھی سورے مثلکم، اگر میں رب کا نور ہوتا رب دا کوئی سورا تو لیا۔ آئیے سنیے مولوی جی، دھوکہ نہ دو، خالص ایک نمبر دو۔ اس سے پہلے آئے تھے قوم نوح کے لوگ، انہوں نے ود سوا یہوس یہود نسل پنج تن پاک کو اللہ کا جز بنا کے کہا تھا، 950 سال دن رات کی دعوت ان کے رد میں، شرک کے رد میں کہ اللہ کا یہ وجود رب کا جز اور حصہ نہیں ہے، پیغمبروں سے لگوا دی، اور جناب عزیر کو یہودیوں نے رب کا بیٹا کہا۔ محترم اللہ نے ذکر کیا وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور پھر اسے بنی اسرائیل کی اس لڑی سے لا کے جناب عزیر کو اللہ نے کہاں لا کے کھڑا کیا؟ وہ اسرائیل، وہ فلسطین، 19 مرتبہ بستی اجڑی ہوئی ہے، اللہ نے لا کے کھڑا کیا۔ دیکھ کے کہتے ہیں چھتاں ڈگی نے، بندے مرے نے، بالے ٹوٹے نے، شتیر رہ نہیں، دیمک کھا گئی ہے، ستیہ ناس ہے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، یہ کیویں اللہ کرے گا، زندہ کیویں کرے گا؟ سنیے ذرا، فاماتہ اللہ 100 عام، بشر کو موت آتی ہے، نبی کو بھی موت آتی ہے، بشر کو بھوک لگتی ہے، مصر کو مجھے بھی بھوک لگتی ہے، پیٹ میں پتھر باندھے، میں نے جناب جابر کے گھر کھانے کھائے، بشر کو پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، بشر کو نیند آتی ہے، مجھے بھی نیند آ جاتی ہے، پیرا دینے والا بھی سو گیا، جس کا پیرا دیا جا رہا تھا وہ بھی سو گئے، بشر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، میری بھی نماز قضا ہوگی، بشر بھولتا ہے، میں بھی بھول گیا، تیرا رب تو نہیں بھولتا، رب کا نور ہوتے تو کبھی بھولتے نہیں، وہ نہیں جی ساڈے سونے نہیں بھولے، تواڈے والا نبی بھولیا ہوئے گا، سونیا پھر جنیاں فقہ دیاں کتاباں نے وہ دے چو کتاب و سجدہ تے صاحب تے کڑھ دے۔ ایک دن ایک مولانا کہنے لگے وہ جی یہ سجدہ سہو یہ کی مسئلہ ہے؟ کہ بھاجی سہو قوم ہے، جٹاں دی برادری ہے، یہ صاحب ہے، یہ صاحب ہے، اور صاحب کا معنی ہے بھولنا، اگر نبی بھولے، بشر ہونے کے ناطے صحابی بھولے، اہل بیت بھولے، علاج کیا ہے؟ یہ کہا جائے کہ بھولے ہی نہیں۔ گئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھر میں محبوب آئی، نماز کم ہو گئی، یہاں بھول گیا، کہا نہ میں بھولا نہ میں نماز کم ہوئی۔ مولوی کہتا ہے دیکھو جی، آپ کہتے ہیں میں نہیں بھولا، اور لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ جو ذوالیدین کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہا جی ٹھیک تو ہے۔ آپ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، 2 رکعت آپ نے اور پڑھی، پھر آپ نے سجدہ سہو فرمایا، کتابوں میں موجود، حدیث کی فقہ کی کتابوں میں موجود، بشر بھولتا ہے، میں بھی بھولتا ہوں، بشر کو قضائے حاجت ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، بشر کو استنجے کی ضرورت مجھے بھی ہے، یہ ہے نہیں تو کتاب الاستنجا نکال، کتاب الطہارہ نکال، نہیں نکال سکے گا۔ انما انا بشر مثلکم، محبوب ہمارے جیسے ضروریات زندگی میں، تخلیق میں، وجود میں، مٹیریل میں، مادے میں اللہ نے بشر سے بنایا ہے، کیونکہ افضل المخلوقات ہے، یوحا الیہ، لیکن میرا رتبہ یہ ہے جو تمہارے پاس نہیں، رب مجھے وحی دیتے ہیں، اور
जिब्रील अमीन आते हैं, मेरे ऊपर वही उतरती है, और वही क्या कहती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, जैसे इन्नमा अना बशर हूं, ऐसे ही अन्नमा, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कुछ और नहीं, तेरा रब अकेला वहदहु ला शरीक इलाह है, उसका कोई जुज नहीं, कोई हिस्सा नहीं। अगर जुज होता तो अल्लाह कभी ना कहते लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, जिन ईसाइयों ने अल्लाह को 1/3, अल्लाह को तीसरा हिस्सा करार दिया है, उन्होंने कुफ्र किया है। अल्लाह कभी भी यहूदियों के पेशवा जिसे वो अल्लाह का बेटा मानते थे, वहां मौत से हम किनार न करते। और ये भी मजे की बात सुन ले, मौलवी ने बड़ा गुमराह किया, अल्लाह का शुक्र है तालीम इस्लाम पेश करने वाले अहलुल हदीस ने हक बयान किया, लोगों तक हक चला। अल्लाह ने दुनिया के सबसे बाअदब तर्जमे को आपके सामने रखा। जब मैं बाअदब बोल रहा हूँ तो हमारे 80% यार कहते हैं वहाबियों का, देवबंदियों का, बाकी मसलकों का तर्जमा जो है ये बेअदब है, बाअदब नहीं होता। भाई बाअदब दे दो, हम पढ़ लेंगे। कहने लगे आला हजरत फाजिल बरेलवी, जानते हो नाम इमाम अहमद रजा खान, नबी का नाम आए तो हजरत, ये हजरत, और जब अपने बड़े का नाम आए तो आला हजरत। यादव हो रहा है नाम रखने में, तर्जमे का नाम रखा कंजुल ईमान, लिखा आला हजरत ने। दुनिया ने कहा सबसे बाअदब है, और उस बाअदब तर्जमे को ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन अपने मकतबे ने छापा, और तर्जमा 100 से ज्यादा आयतों में नबियों के लिए वफात, नबियों के लिए इंतकाल, नबियों के लिए फना का अकीदा, नबियों के लिए मौत का अकीदा, मौत के मजे का अकीदा, उनके लिए मरने का अकीदा, और अंबिया के मुर्दा होने का अकीदा। यही तो तौहीद है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सबको मरना है, तेरे अल्लाह को फना नहीं है। अगर ये नबी नूर होते तो कभी फना का मामला ना होता। आला हजरत को तर्जमा फना ना लिखना पड़ता। मैं फना बोल रहा हूं तो तर्जमा बात है, कुल्लु नफ्सिन दाइकातुल मौत। दुनिया में जितनी भी जानें पैदा की गई, सबसे बड़ी जान जाने जाना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानते हो ना, जानों की जान। कुल्लु नफ्सिन दाइकातुल मौत, जो भी जान है उसे मौत चखनी है। फिर कहा गया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, महबूब इनको मरना है, आपको भी इंतकाल करना है। आला हजरत का तर्जमा, इसी पे भी बस नहीं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व ममाती का तर्जमा, महबूब इनको कहो मेरा मरना। ये अहलुल हदीस तर्जमा बयान करे तो मरना पड़ जाए। बेअदब हो, तेरी किताब में, तेरी तहरीर में वो ईमान का खजाना बन के, कंजुल ईमान बन के बाअदब ठहरे, तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई। वो तैर की जो मेरे नामा सियाह में थी, मगर हमने कौम को बताया जनाब ये मरने का लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ने तब तक आला हजरत को मरने नहीं दिया जब तक उनके कलम से कुरान का तर्जमा बनवा के लिखवा नहीं दिया। चेक करना हो तो मेरी जेब में। और आखिरी गुजारिश, सिर्फ मरना ही नहीं, ये जिसको अल्लाह का बेटा और नूर कह रहे थे ना यहूदी उज़ैर को अलैहिस्सलाम, इससे पहले एक और भी सुन लें। वो कहते हैं जी नबी का नाम आए तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते, ये अंगूठे नहीं चूमते। सुनिए, हमें अदब के लिए भी उतनी जरूरत है जितनी वही ने दी। अगर मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, क्या कहेगा? तवज्जो से जरा सुन लेना, काम आएगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इतना पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज्जिन भी नहीं कहेगा, सुनने वाला भी नहीं कहेगा, दोनों नहीं कहेगा। क्यों? वाय मुअज्जिन को हुक्म है अजान कहे, और सुनने वाले को हुक्म है जवाब दे। अगर जवाब कोई और होता तो हय्या अलस सलाह पे जिस रब ने कहा था कि महबूब इनको सिखाओ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, महबूब सिखा देते यहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। कहा जैसे मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाहु अकबर कहे तो अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले तो आपने यही पढ़ना है। मुअज्जिन भी वही पढ़ेगा, सुनने वाला भी वही पढ़ेगा। लोगों ने कहा दरूद पहले एडवांस में पढ़ लें। अल्लाह के महबूब कहते हैं एडवांस की जरूरत नहीं, मैंने अपने बिलाल को, अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को, मंसूरा को, किसी को भी यहाँ एडवांस की नहीं। मेरा नाम है, नाम की जगह नाम लिया जाए, और जब अज़ान मुकम्मल हो जाए अल्लाह से मेरे लिए वसीले का सवाल करो, महबूब मुकामे महमूद का जो है वो सवाल करो, मेरे ऊपर दरूद भेजो। जिसने दरूद भेजा और वो दरूद
ابراہیمی ہے. اذان کے بعد جب درود پڑھیں گے اذان میں جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام آیا ہے وہ سارے ادب احترام کور ہو کے انسان کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، سنت بھی ملے گا. آگے چلیے. نماز میں کسی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پڑھی. قرآن میں 4 جگہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ والی آیتیں پڑھی. کیا امام صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا؟ مقتدی بھی کہے گا؟ نیور، کوئی ضرورت نہیں. سنیے، آگے بڑھیے. پہلی رکعت میں پڑھا ہے کوئی حرج نہیں، دوسری میں پڑھا ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ جب آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو درود آئے گا. جناب درود پڑھیے. نماز میں جتنی مرتبہ بھی پیغمبر کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، آبرو، یہ سب کچھ وہ بھی مل جائے گا اور نبی کی سنت بھی مل جائے گی. یہ ہے ہمارا طریقہ کار. اب اللہ نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو ہمارے اکثر علماء نے لکھا ہے ترجمے میں کہ موت دے دی. کیا دی؟ موت دی. اذ حضر یعقوب الموت کے جب لفظ آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی یعقوب کو علیہ السلام نہیں بولا کہ ادب سے اتنا ہی کہہ دے کہ نبی علیہ السلام. کہتے ہیں جب یعقوب کو موت آئی، سلیمان کا نام آیا ہے تو تب بھی سلیمان کہا ہے اور موت کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ بولو تو ادب، ہم بولیں تو موت آ جائے. اور آخری چیز بڑی کمال کی ہے، سننے والی ہے. اعلیٰ حضرت کے قلم سے اللہ نے لکھوایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، جسے یہودی اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے. اللہ نے اپنے اس بیٹے کو جو منسوب کر رہے تھے غلط ثابت کرنے کے لیے، میرا بیٹا نہیں، یہ بشر ہے، یہ پیغمبر ہے، مجھے موت نہیں ہے، میں رب ہوں، باقی سب کو فنا ہے، موت ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اعلیٰ حضرت کا بات ترجمہ ہے، ادب ترجمہ ہے، اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. یہ رکھیا بولتے نہیں جائے، مردہ رکھیا، مسئلہ حل نہیں ہو گیا. کرو ہی تیرے گھر دال پکے تے سونے ورگی، میرے گھر دال پکے تے مروڑ. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. لوگوں اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم جو بھی دعوت دیتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، جو تربیت کرتے ہیں، خالص وہی والی کتاب و سنت سے کرتے ہیں. پیغمبر کو بشر کہتے ہیں اور تخلیق میں، ضروریات زندگی میں، مسائل میں، مشکلوں میں، تکالیف میں ہم انسانی مسائل اور علام کا حصہ سمجھتے ہیں. مگر رتبہ اور شان یہ ہے، آپ کو نبوت ملی ہے، ختم نبوت کا تاج ملا ہے. سارے انبیاء مل کے آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. امتی کا آنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ رتبہ دیا ہم نے، اور اس رتبے میں بھی، اس وحی میں بھی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کسی اور در پہ جھکا نہیں جائے گا. اور یہ بھی کہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اور لوگوں جس کو رب کا ڈر ہو، ملاقات کا ڈر ہو، قبر کا ڈر ہو، وہ نیک اعمال کرے، صالح اعمال کرے جو کتاب و سنت، توحید و سنت کے مطابق ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. مجھے بھی رب کا جز نہیں بنائے، رب کا نور نہیں بنائے. وہ جو مصطفی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یہ نہ کہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، آمد کو آہد سڑے دے گزر گئی، یہ نہ کہے. یہ شرکیہ کام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس میسج کو ہم دنیا میں عام کرتے ہیں اور جناب کے گھر سے کرتے ہیں، اندر کی خبر سے کرتے ہیں. دنیا کہتی ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور ہم کہتے ہیں کہ حق وہ ہے جو تیرے اندر سے، تیرے گھر سے، تیری کتابوں سے بولے. کبھی مطالعہ کر، کبھی پڑھ، کبھی لوٹ، کبھی ریسرچ کر، کبھی تحقیق کر. بلیک میلر سے بلیک میل ہو کر کے یہ مولوی کی ذاتی بنائی ہوئی باتوں میں نہیں، بلکہ الہ سے پوچھ، رب سے پوچھ کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، شان کیا ہے سید البشر، کائنات میں سب سے افضل. اگر کسی اور سے جوڑا تو یہاں تخلیق کا رتبہ کم ہو جائے گا. اگر نبوت سے بڑھ کے کسی مقتدی کو یا کسی امتی کو امام بنایا تو ان کی جو ہے وہ نبوت کا رتبہ کم ہوگا. دونوں رتبے کم نہ کریں، شایان شان پیغمبر کا ادب کریں، اور یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی دین کی دعوت، یہی اسلام کی تعلیم ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.